اس غزل کا پہلا شعر ہے: پے نظر کرم تحفہ ہے شرم نا رسائی کا، بخوں غلطی دائے صد رنگ دعویٰ پارسائی کا۔ اس میں کرم کا مطلب ہے کریم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس کا دوسرا مشکل لفظ ہے شرم نارسائی، یعنی خدا کے قریب نہ پہنچ سکنے کی شرم، یعنی خدا نے جو حکم دیے تھے انہیں پوری طرح بجا نہ لانے کی ندامت۔ اور بخوں غلطیدہ صد رنگ کا مطلب ہے 100 طرح خون میں نتھڑا ہوا، یعنی سینکڑوں گناہوں کے باعث خون میں لت پت۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رحیم اور کریم خدا کی بارگاہ میں ایک تحفہ لایا ہوں، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ ہے میری شرم اور میری ندامت کا تحفہ، کیونکہ جو حکم خدا نے دے رکھے تھے وہ مجھ سے پورے نہ ہو سکے، اور ضروری کام پورے نہ ہونے کا نتیجہ شرم اور ندامت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ میں پارسائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن وہ دعویٰ جو 100 طرح کے خون میں لت پت ہے، یعنی گناہوں میں لت پت ہے، اور اس خون کے ذمہ دار میرے گناہ ہیں، اور یہی گناہ سے بھری ہوئی زندگی تھی جس نے مجھے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے نہ دیا۔ اس لیے شرم اور ندامت کے ساتھ اس امید پر حاضر ہوا ہوں کہ وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ مجھے اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ تو ایک طرح سے یہ ایک سمجھ لیجئے کہ حمدیہ شعر ہے۔ اس میں اللہ پاک کے سامنے پیش ہونے میں اس لیے بھی تھوڑا تکلف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس وہ سب کو پیش ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک، میں آپ کے دربار میں اب آ گیا ہوں، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ نہ ہو حسن تماشا دوست رسوا بے وفائی کا، بمہر صد نظر ثابت ہے دعویٰ پارسائی کا۔ اس میں یہ جو تماشا دوست ہے اس کا مطلب ہے کہ جسے نمود و نمائش پسند ہو، جو دنیا کو دیکھنا چاہتا ہو، اس کے لیے انہوں نے اس کو کہا ہے کہ نہ ہو حسن تماشا دوست رسوا بے وفائی کا، اور بمہر صد نظر ثابت ہے دعویٰ پارسائی کا۔ اب مہر کہتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی بات پکی طریقے سے لکھ دینا اور اس کے اوپر کوئی گواہی دے دینا، اور صد نظر کا مطلب ہے، صد کہتے ہیں 100 کو، تو یہاں ان کا مطلب یہ ہے کہ 100 طرح سے جو یہ پارسائی کا دعویٰ ہے یہ ثابت ہے۔ اب اس شعر کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حسن حقیقی کا جلوہ ہر چیز میں موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا اسے دیکھے، ہر ایک کی نظر اس پر جمی ہوئی ہے، لیکن اس پر بے وفائی کا الزام نہیں لگ سکتا، بلکہ دیکھنے والوں میں سے ہر ایک کی نظر اس کی پاکیزگی اور پارسائی کے لیے ایک طرح کی مہر لگی ہوئی دستاویز ہے، جس میں حسن کی پاکیزگی کے لیے بے شمار مہری دستاویزیں موجود ہوں۔ اس کے لیے نمود و نمائش کی پسند کے باوجود بے وفائی کا خیال دل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر شعر کو مجازی معنوں میں لیا جائے تو اس کی حیثیت ایک طنز جیسی ہے، یعنی جو حسن خود یہ چاہتا ہو کہ اسے دیکھا جائے، اور جو ہر وقت تانک جھانک کا مرکز بنا رہے، اور اس پر سینکڑوں نگاہیں لگی ہوئی ہیں، نگاہوں کی یعنی مہریں لگی ہوئی ہیں، تو اس کو بے وفائی کی رسوائی سے بچنا چاہیے۔ اور پارسائی کا اگر دعویٰ ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ مان لینا چاہیے کہ وہ بے وفا نہیں، اور اپنی پارسائی کے لیے سینکڑوں نظروں کی مہریں پیش کر رہا ہے، جو بجائے خود پارسائی کو بے حقیقت ثابت کر رہی ہیں۔ اچھا، اب اس کا جو اگلا شعر ہے وہ خاصا دلچسپ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ
زکات حسن دے اے جلوہ بینش کے مہر آسا، چراغ خانہ درویش ہو کاسا گدائی کا۔ زکات حسن کا تو آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ کیا ہے۔ حسن کی زکات دینا یہ نہیں کہ وہ محبوب کو اگر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھ بھی لے تو وہ ایک طرح سے حسن کی زکات ہی ہے۔ جلوہ بینش کہتے ہیں بینائی اور نظر کی روشنی کو، تو یہاں پر اس سے صاف مراد ہے کہ وہ اپنے محبوب کو مخاطب کر رہے ہیں، اس کا نام جلوہ بینش کے طور پہ لے کے۔ اور مہر آسا کہتے ہیں سورج کی طرح کا، یعنی جو سورج کی طرح چمک رہا ہو۔ تو یہ دعا دینے کے بعد کہتے ہیں اس سے کہ اے جلوہ بینش، یعنی میری بینائی کے نور، اے میرے محبوب، مجھے بھی اپنے اس حسن کی زکات دے کہ میرا بھیک کا کاسا میرے گھر کا چراغ بن کر اسے اسی طرح روشن کر دے جس طرح سورج کی روشنی سے پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ کاسا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک برتن ہوتا ہے جو فقیر لے کر گھومتے رہتے ہیں، اور وہ اسی میں لوگ اپنی خیرات جو کچھ بھی ان کو دینا ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں، یا زکوٰۃ سمجھ لیجئے۔ تو وہ کاسا گدائی کو اس اعتبار سے آنکھ سے تشبیہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ حسن سے فائدہ اٹھانے کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ آنکھ ہی ہے، اور اس طرح کاسا ویسے بھی آنکھ کی وضع اور شکل کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا جو یہ بھیک کا کاسا ہے اس میں بھیک ڈال دے، یعنی زکوٰۃ دے دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ آنکھ کو ہم نے کاسا سے تشبیہ دی، کاسے کو ہم نے آنکھ سے تشبیہ دی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا ایک جلوہ دکھا دے، یعنی آنکھ کا جو کاسا ہے اس میں اپنے حسن کی خیرات ڈال دے، زکوٰۃ ڈال دے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ نہ مارا جان کر بے جرم قاتل تیری گردن پر، رہا مانند خون بے گناہ حق آشنائی کا۔ اب یہ بڑے مزے کی اور بڑی دلچسپ چیز ہے کہ اس کے معنی تو آپ جانتے ہیں کہ مانند خون بے گناہ کا مطلب ہے کہ بے گناہ کے خون کی طرح، بے گناہ کے قتل کی طرح، اور آشنائی کہتے ہیں دوست اس کو، کسی سے دوستی ہونے کو آشنائی کہتے ہیں۔ تو اس کی بہت اچھی جو تشریح کی ہے وہ خواجہ الطاف حسین حالی نے کی ہے کہ تو نے ایک ایسے شخص کو جو خود ہی قتل ہونا چاہتا تھا بے جرم سمجھ کر اس لیے قتل نہیں کیا کہ خون بے گناہ تیری گردن پر نہ جائے، مگر اب تیری گردن پر بجائے خون بے گناہ کے دوستی کا حق رہے گا۔ تو اے قاتل، تو نے مجھے اس وجہ سے قتل کرنا گوارا نہیں کیا کہ میرا کوئی جرم اور قصور نہیں تھا، اور بے جرم اور بے گناہ کو مارنے کا خون تیری گردن پر سوار رہتا ہے، لیکن میں تیرے ہاتھوں سے مرنے کا یا شہادت پانے کا آرزو مند تھا، اور دوستی کا حق یہی تھا کہ تو میری یہ آرزو پوری کر دیتا۔ تیرا خیال میری بے گناہی کی طرف گیا، مگر بے گناہ کے خون سے بچنے کے چکر میں دوستی کا حق تیری گردن پر رہ گیا۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تم نے کبھی اپنا دوست نہیں سمجھا، کبھی ہاں نہیں کی، ہماری محبت کو قبول نہیں کیا، اور تم نے شاید یہی سوچ کر ہمیں قتل نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کہو نہ کہو تم ہمارے دوست ضرور۔ تو دیکھیے مرزا نے کہیں نہ کہیں سے وہ ایک گنجائش نکال ہی لی محبوب کو اپنی طرف ثابت کرنے کے لیے۔ تو چلیے اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ تمنا زباں محو سپاہ سے بے زبانی ہے، مٹا جس سے تقاضا شکوائے بے دست و پائی ہے۔ اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ محو سپاس کہتے ہیں جو تعریف کر رہا ہو، بے شمار تعریف کرتا ہو، اور شکوہ کہتے ہیں شکایت کرنے کو، اور بے دست و پا کہتے ہیں
بغیر ہاتھ پیر کا جو ہو، تو یہ اب مجبوری یا لاچاری میں کے معنی آپ سمجھ لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ میری جو مجبوری اور لاچاری اور بے چارگی تھی تو وہ تقاضا کر رہی تھی کہ اس حالت کی شکایت ضرور کرنی چاہیے، اور لیکن میں بے زبان تھا۔ شکایت کی غرض سے یہ آرزو پیدا ہوئی کہ مجھے زبان مل جائے، اور اسی دوران محبوب کو میری بے چارگی اور بے زبانی پر رحم آ گیا، اور شکایت کی نہ محض ضرورت نہ رہی، بلکہ جس حالت کی شکایت کرنی تھی وہی میری مراد بن گئی۔ اس لیے زبان کی آرزو میری بے زبانی کے شکریہ میں سرگرم ہے کہ کچھ نہ کہنا پڑا، اور اس کے بغیر ہی محبوب کا التفات حاصل ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ان کی حالت اس قدر خستہ تھی کہ وہ انہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، تو وہ کہنے لگے اب اپنی جو بے دست و پائی یہ مجبوری تھی اس کا اب ہمیں کوئی شکایت ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس کے سمجھ لیجیے ایک طرح سے شکر گزار ہیں کہ بھئی وہ ہماری حالت اس مجبوری اور لاچاری نے ایسے کر دی تھی کہ ہمارے محبوب کو ہم پہ ترس آ گیا۔ مزے کی بات ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ وہی ایک بات ہے جو یہاں نفس وہاں نکھت گل ہے، وہی ایک بات ہے جو یہاں نفس وہاں نکھت گل ہے، چمن کا جلوہ باعث ہے میری رنگین نوائی کا۔ یہ میری میں نے غلط پڑھ دیا ہے، میری پڑھنا چاہیے اس کو۔ یہ شعر میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ وہی ایک بات ہے جو یہاں نفس وہاں نکھت گل ہے، چمن کا جلوہ باعث ہے میری رنگین نوائی کا۔ تو اس میں نفس تو زندگی کو کہتے ہیں یا سانس کو کہتے ہیں، اور نکھت گل یعنی پھول کی خوشبو، تو جلوہ آپ جانتے ہیں نظارہ دیکھنے کی چیز، اور رنگین نوائی کا مطلب ہے کہ میرے نغمے اور میری یعنی گانا، یہاں پر کچھ اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے، تو بہرحال اس کی شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شعر جو ہے یہ بہت زیادہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چمن کے جلوے سے مراد ان کی ہے فصل بہار کی آمد، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسی سے چمن میں رونق اور شادابی اور دل آویزی پیدا ہوتی ہے، اور پھول کھلتے ہیں تو ہر طرف خوشبو بکھرنے لگتی ہے، اور بہار کا موسم ہی شاعروں کے دل میں خاص جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے، اور ان کے بیان میں بھی بڑی رنگینی آ جاتی ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ وہی بہار ہے جس نے چمن میں رونق تازہ کر دی ہے، اور میرے دل سے طرح طرح کے رنگین نغمے جو ہیں وہ ابلنے لگے، اٹھنے لگیں۔ یعنی ایک ہی سبب ہے، یعنی بہار جس نے چمن میں پھول کی خوشبو کا رنگ اختیار کیا اور میرے لیے ایسے نغموں کا سامان یعنی مہیا کر دیا یا بنا دیا۔ اب اگلا شعر دیکھیے کہ دہانے ہر بتے پیغارہ جو، زنجیر رسوائی عدم تک بے وفا چرچا ہے تیری بے وفائی کا۔ اس میں ایک لفظ آپ نے ابھی سنا ہوگا، پیغارہ جو، یعنی اس کا مطلب ہے جو تانے دینے والا، فقرے کسنے والا یا تانوں کی تلاش کرنے والا، اس کو کہتے ہیں پیغارہ جو۔ اور دہان جمع ہے دہن کی، یعنی دہن کہتے ہیں منہ کو۔ تو دہانے ہر بتے، بت سے مراد یہ ہے اپنا محبوب۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تانے دینے والے ہر حسین کا منہ جو ہے نا وہ ایک حلقہ ہے، اور یہ بے شمار حلقے مل کر بدنامی کا ایک سلسلہ انہوں نے قائم کر دیا ہے۔ تو چونکہ حسینوں کے دہن کو شاعر تنگ کرتے کرتے انہوں نے اس کو ختم ہی کر دیا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اس لیے کہا کہ اے بے وفا، تیری بے وفائی کا چرچا تو عدم تک جا پہنچا، اور حسینوں کے دہن مل کر رسوائی کی زنجیر بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ حسینوں نے ان کی بہت زیادہ برائی کی مرزا کی، تو انہوں نے حسینوں کو بت پیغارہ جو کہا، بت کہا حسین کو اور یا محبوب کو، اور
اور تانے دینے والا کہا، تو کہا کہ یہ اتنے زیادہ انہوں نے ان کے منہ جو تھے تانے دینے والے، ان سے ایک حلقہ بن گیا، حلقے بنے، اور حلقوں سے جب بہت سارے حلقے ملتے ہیں تو ایک زنجیر بنتی ہے، تو ایک زنجیر بن گئی۔ اب اس کا آخری شعر ہے کہ نہ دے نامے کو اتنا طول غالب، مختصر لکھ دے کہ حسرت سنجھوں عرض ستم ہائے جدائی کا۔ حسرت سنج کا مطلب ہوتا ہے حسرت رکھنے والا یا ارمان رکھنے والا، اور عرض ستم ہائے جدائی کا مطلب یہ ہے کہ ستم ہائے کا جو ہے وہ ستم کی جمع انہوں نے کی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں جو تو خط لکھ رہا ہے تو اس کو اتنا زیادہ لمبا کرنے کی اور اس میں اور مزید باتیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، بس اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جو آپ کی جدائی میں مجھ پر جو ظلم اور ستم ہوئے ہیں انہیں بیان کرنے کی حسرت دل میں لیے بیٹھا ہوں، تو یہی کافی ہوگا۔ اگر وہ سمجھنے والے ہوں گے تو اس کو بھی ایسے ہی سمجھ جائیں گے۔